تشریف لائے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی صالح اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جی، جو استاد حدیث و نائب قاضی ہیں. ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنی عرفانی روحانی بیان ہم سامعین حضرات کو مستفیض فرمائیں. دلوں میں جستجو بڑھتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے. سبھی مردہ دلوں میں زندگی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. وقال اللہ جل وعلا في آیة اخرى انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، برادران وطن، اللہ رب العزت نے آج ایک قیمتی مجلس میں ہم لوگوں کو شریک فرمایا. اس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہے اور نسبت سے چیز بڑی عظمت رکھتی ہے. ایک مثال دو، بھٹے سے اینٹ نکلتی ہے. ایک اینٹ وہ ہوتی ہے جو ہمارے گھر کی در و دیوار میں استعمال ہوتی ہے. ایک اینٹ وہ ہے جو راستوں میں استعمال ہوتی ہے، اور ایک اینٹ وہ ہوتی ہے جو مسجد کے فرش میں استعمال ہوتی ہے. سب کا فرق دیکھ لیجیے کہ کہیں اینٹ ہے اسی بھٹے سے نکلی ہوئی ہے، لیکن ہماری ہمارے سجدہ کرنے کے وقت میں ہماری پیشانی اس کے اوپر ٹکتی ہے، اور کسی اینٹ پر ہم اپنی گاڑیاں دوڑاتے ہیں. ایسے ہی بہت ساری مجلسوں میں ہم آپ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس مجلس کی نسبت بڑی اہم ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہے. اللہ کا کلام ہے کیا؟ نازل کس پر ہوا؟ آسمان سے بہت کتابیں زمین تک آئی ہیں. 4 مشہور کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن. قرآن کریم کے نزول سے پہلے جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں وہ سب ایک بارگی اتاری گئی. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے 2 مرحلوں میں نازل فرمایا. ایک مرحلہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، وہ ایک بارگی، پورا قرآن آسمان سے، لوح محفوظ سے لے کے آسمان دنیا تک ایک بارگی اتارا گیا. اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ ہے آسمان دنیا سے زمین تک 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا. اسی لیے قرآن کریم کے سلسلے میں دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں ارشاد فرمایا انا نحن
الذکر، تنزیل کہتے ہیں کسی چیز کو تدریجاً نازل کرنا، یعنی تھوڑا تھوڑا اتارنا، اس کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، انزال کہتے ہیں کسی چیز کو دفعتاً اتار دینا، یعنی پوری ایک بارگی اتار دینا۔ تو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک بارگی اتارا گیا، اور آسمان دنیا سے زمین تک 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ یہ ہے وہ اللہ کی آخری کتاب۔ کیسے اتارا گیا؟ قرآن کریم ہی کی زبان میں آپ سماعت فرمائیں۔ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ قرآن رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، لانے والے جبریل امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک پہنچایا گیا۔ یہ ہے وہ مفہوم۔ آسمان سے زمین تک اتارا گیا۔ اب یہ آتا کیسے تھا؟ جبریل امین حاضر ہوتے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا اس لیے کہ مجھے تفصیل دوسری چیزوں کی طرف کرنی ہے۔ قرآن کریم جبریل امین جب آپ کے سامنے پیش کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یاد ہو جاتا تھا، فوراً، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچا کرتے تھے کہ ایک طرف جبریل امین ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہم اپنی زبان سے اس کا اعادہ کر دیں، لوٹا لیں اس کو، دوہرا لیں اس کو۔ رب تعالیٰ کو یہ مشقت پسند نہیں آئی۔ سورۃ القیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مشقت مت برداشت کیجئے، آپ خالی کان سے سن لیجئے۔ قرآن کریم کو یاد کروانا، قرآن کریم کو آپ کے سامنے، آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہا جاتا ہے کہ لکھنا قید ہے، الکتابۃ قید، کسی چیز کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کو لکھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی، یعنی جو صحابہ کرام وحی کو لکھا کرتے تھے، بعض لوگوں نے کہا 13، بعض لوگوں نے کہا تقریباً 39-40 لوگوں کی تعداد ایسی تھی جو وحی الہی کو لکھا کرتے تھے۔ ان میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریبی مدت میں مل جاتا، فوراً بلا کر کے آپ تحریر کروا دیتے، اور جگہ بھی متعین فرماتے، اس ٹکڑے کو فلاں صورت میں لکھو، فلاں جگہ پر لکھو۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ اشکالات ہوتا ہے یا جن لوگوں کو یہ اعتراض سمجھ میں آتا ہے، یہ فضول ہے، فضول ہے، فضول ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ لوح محفوظ میں قرآن کریم کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور جو خدا قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، اس قرآن کا کوئی نقطہ بدل سکتا ہے؟ حروف کا بدلنا بڑے دور کی بات ہے، نقطہ نہیں بدلے گا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس کلام الہی کی حفاظت کے لیے ہم کو چن لے، ہمارے بچوں کو چن لے، ہمارے خاندان کے افراد کو چن لے، یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں ان بچوں کے حق میں، ان کے والدین کے حق میں، ان کے اساتذہ کرام کے حق میں، ادارے کے حق میں، معاونین کے حق میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سارے لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں، یہ کھلونا نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، دنیا کی کوئی بھی کتاب آدمی کو از اول تا آخر کبھی زبر زیر اعراب کے ساتھ یاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے کلام کے لاکھوں حافظ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اور اللہ نے آسان بنایا۔ یہ عربی زبان میں، ابھی میں نے کہا نظر ابھی الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ ہم چھتیس گڑھ میں پیدا ہوتے، ہم بندیل کھنڈ کی
پیدا ہوتے ہیں، ہم اور کسی خطے میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہماری زبان شاندار طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کرتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ محفوظ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آسان بنایا تو آسان ہوا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر اللہ آسان نہ کرتا تو یہ قرآن آسان نہ ہوتا، آسان نہ ہوتا۔ ہم دنیا کی ساری زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اس زبان کے نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کبھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم ہندوستانی لہجے میں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرمائے۔ یہ ہے قرآن۔ اب ایک چیز میں اور بتاتا چلوں، قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا، بخاری شریف کے دوسرے صفحے پر تفصیلی روایت ہے، لیکن مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا، مجھے صرف یہ اشارہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول 23 سال کے عرصے میں فرمایا، ٹکڑا ٹکڑا کر کے فرمایا۔ سب سے پہلا ٹکڑا جو قرآن کریم کا نازل ہوا وہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں۔ کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں۔ آپ ذرا ان 5 آیتوں کو دیکھیے اور انسانی نفسیات کو دیکھیے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، چاہے وہ عرب میں پیدا ہوا، چاہے وہ عجم میں پیدا ہوا، چاہے وہ انگریز ملکوں میں پیدا ہوا، سادہ لوگ پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتا، ماسٹر کا بچہ ماسٹر نہیں پیدا ہوتا، انگریز کا بچہ انگریز نہیں ہوتا، عربی کا بچہ عربی نہیں ہوتا، سیکھتا ہے تو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سیکھتا ہے تو ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان 5 آیتوں میں کن باتوں کا حکم دیا، کس چیز کی طرف متوجہ کیا؟ پہلے ہی جو لفظ ہے قرآن کریم کا وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ پڑھیے۔ پہلا ہی لفظ ہم کو تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ماں باپ کے اوپر جو ایک اہم ذمہ داری ہے، بعض مضامین کو دیکھا میں نے تو اس مضمونوں میں بنیادی بات یہ لکھی ہے کہ ماں باپ کے ہاتھوں بچہ پروان چڑھتا ہے۔ بچے کی تربیت میں کردار ماں باپ کا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے کہ بچہ پیدا ہو تو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اس کو تہذیب سے آشنا کرائیں۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ بلکہ اور آگے بڑھ جائیے، ہمارے اکابرین نے کہا بچے کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ارے بولیے، آپ لوگ تو لگتا ہے عورتوں سے ڈرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عورتوں کا نام تک نہیں لے رہے ہیں، دیکھیے گھبرا رہے ہیں۔ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں اگر بچے کو چاہ لے تو اپنے معصوم سے بچے کو ولایت کے مقام پہ پہنچا سکتی ہے۔ میں تو ایک مثال دوں تو اندازہ ہوگا، چونکہ بڑی تعداد میں نے بار بار سنا ہماری خواتین یہاں موجود ہیں۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ ارے سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا؟ بعض کتابوں میں ان کے واقعات بھی آتے ہیں۔ اصل میں ماں کی فکروں پر اور ماں کی تربیت پر یہ آپ کو سنا رہا ہوں، تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن لیں کہ اگر ہم چاہ لیں تو آج بھی ہمارے سامنے ہمارے آغوش میں پلنے والے بچے ولایت کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، اور وہ حق ادا ہو جائے گا جو ہم سے مطلوب ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یتیم بچے ہیں۔ پہلے کی مائیں اور بہنیں
اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھیں، اب تو افسوس کے ساتھ کہوں ماں کی موبائل الگ ہے، باپ کی موبائل الگ ہے، بچے کا موبائل الگ ہے، الگ الگ مصروف ہیں۔ بہت سارے جھگڑے ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ شوہر کی توجہ ہماری طرف نہیں رہتی، بیویوں کو شکایت ہے کہ وہ جناب آتے ہیں رات میں، آفس سے آئے، رات میں آئے، کھانا کھائے، ٹہل گھوم کے آئے، وہ اپنی الگ موبائل میں مست ہیں، ہم سو گئے، ہماری طرف کوئی التفات ہی، کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جھگڑے کا باعث اور دوری کا باعث بن رہی ہیں، کیونکہ ہم دارالقضا سے جڑے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر کے سامنے مرض پہنچتے ہیں۔ تو اصل میں سنانا چاہتا ہوں، یتیم بچے، مائیں اپنے بچوں کو سنوارنا چاہتی، مکتب جایا کرتے تھے، ماں نے ایک طریقہ سکھایا، بیٹا پڑھ کے آؤ تو اپنا جھولا رکھو، بستہ رکھو، وضو کرو، 2 رکعت اللہ کے سامنے نماز ادا کرو اور اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھو اور کہو اللہ بھوک لگی ہے کھانا دے دے۔ میں ترمذی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، وہاں روایت موجود ہے، اگر چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اگر کبھی گھر میں نمک ختم ہو جائے، ملح کا لفظ روایت میں موجود ہے، اگر گھر کا نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو۔ بتاؤ اپنے گریبان میں جھانک کر کے کون سے ایسے لوگ ہیں جو گھر کا نمک ختم ہو جانے پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو؟ آج تو ہم آپ سب سوچ رہے ہیں جیب میں پیسہ، اللہ سے کیا تعلق؟ بہت نمک کی پیکٹ آ جائے گی، ایک چپل ٹوٹی دوسری آ جائے گی، لیکن دیکھیے ہم کو متوجہ کہاں کیا گیا کہ معمولی سی بھی ضرورت ہو تو ہمارے دل کا جو رجحان ہو وہ اللہ کی طرف ہو۔ یہ دیکھیے ہم کو سلیقہ سکھایا گیا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا دعا کر کے کھانا تلاش کرنا، تم کو مل جائے گا، اللہ کھانا دے گا۔ ان کے آنے سے پہلے ماں کھانا پکا کے الماریوں میں رکھ دیا کرتی تھی، یہ تلاش کرتے کھانا مل جایا کرتا۔ ایک دن ماں کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی اور اس زمانے میں گھڑی گھوڑے تو تھے نہیں کہ کوئی الارم لگا دے کہ معلوم ہو جائے گا۔ ماں کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، محسوس ہوا، لوگ سورج دیکھ کے سورج کی تپش سے اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کتنا بج گیا ہوگا۔ ماں کے آنے میں تاخیر ہوئی، ماں کا دل ایک دم بے قرار ہے، بے چین ہے۔ ماں تقریب سے لوٹ رہی ہے، دل میں اللہ سے دعا کر رہی ہے، یا اللہ آج تو میری لاج رکھ لے، بڑی مشکل سے میں نے اپنے بچے کے دل کا رخ تیری طرف پھیرا ہے، آج اگر اس کو کھانا نہ ملا تو بچہ سوچے گا کہ اللہ کبھی کھانا رکھنا بھول جاتا۔ ماں کی یہ تپش، ماں کی یہ تڑپ، ماں اس تڑپ کے ساتھ اس تقریب سے واپس آئی، جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور الماری میں رکھ دیا۔ اب محبت اور شفقت کے ساتھ بچے کو بیدار کیا، بیٹا کھانا کھا لے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت معصوم سے بچے تھے، کہا اماں ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور ایسا روٹی کا پرلذت ٹکڑا کھایا، زندگی میں کبھی ایسا کھانا نہیں ملا۔ یہ ہے وہ مائیں ہماری، یہ ہے وہ بہنیں ہماری جنہوں نے اپنے معصوم سے بچے کو ولایت کے مقام پر پہنچایا۔ اصل تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں آپ کو، گھر سے نکلنے خواجہ قطب یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ماں کی ایک نصیحت ہے، بیٹا کبھی جھوٹ، ارے بولیے، یہی نصیحت تھی نا، یہی نصیحت تھی نا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، جا تو رہے ہو تم تعلیم و تربیت کے لیے لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جس قافلے کے ساتھ تھے قافلہ لٹ گیا، ایک بندہ سامنے ہے، بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں 40 اشرفیاں ہیں میرے یہ آستین کے نیچے میری ماں نے سل دی ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچہ ڈر نہیں رہا ہے، وہ لے گیا اپنے سردار کے پاس، سردار کے پاس لے گیا، کہا اس بچے سے میں نے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں یہاں سلی ہوئی ہیں، میری ماں نے سلا آستین کے نیچے۔ اس ڈاکو نے پوچھا بڑے تعجب سے، تم کو کچھ خوف نہیں ہوا؟ کہا نہیں خوف تو ہوا جو ہوا، لیکن میری ماں نے چلتے وقت ایک نصیحت کیا تھا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس لیے میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اللہ نے اس گروہ کو، ڈاکوؤں کے گروہ کو توبہ کی توفیق نہیں،
ایک آدمی کی سچائی سے، آپ ذرا دیکھو، ایک آدمی کی سچائی سے ڈاکوؤں کا قافلہ غائب ہو جاتا ہے۔ کیا آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو کیا ہماری ماں اور بہنوں کی محنتیں رائے گاں ہو جائیں گی؟ اس لیے میں بڑے ہی ادب سے اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کا پورا خیال کریں۔ ماں کی گود ہی بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اور خشت اول چولہن معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، فارسی کا ایک شعر ہے کہ اگر دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے تو سریا تک بھی اگر دیوار جائے گی تو وہ اینٹ، وہ دیوار ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں، جو بچہ ہمارے آگوش میں پروان چل رہا ہے، ایسی تربیت کریں کہ وہ معاشرے کا ایک صالح نوجوان ہو۔ یہ ہے ماں کی توجہ۔ باپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ ایسا مت سمجھیے کہ ساری ذمہ داری تو ماں کی ہے، باپ کی چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کی ذمہ داری۔ میں اس کو بہت آسان سے انداز میں اگر آپ کو سمجھاؤں، یہ بلب جو جل رہا ہے نیوٹرل اور فیز سے جل رہا ہے۔ ارے لوگ میکینیکل یعنی لائٹ والے تو ہوں گے نا، دونوں فیز سے چلاتے ہیں۔ کیسے چلاتے ہیں؟ ایک نیوٹرل ہے اور ایک فیز ہے۔ اگر دونوں فیز سے چلائیں گے تو بھی یہ جل اٹھے گا، اگر دونوں نیوٹرل جلائیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک فیز اور ایک نیوٹرل۔ اللہ نے ماں باپ کے اندر دو بڑی خاصیت رکھی۔ ماں کے اندر بے پناہ شفقت اور محبت رکھی، بے پناہ محبت رکھی۔ ماں بہت ناراض ہوگی، گھر سے بھگا بھی دے گی، باپ بھگا بھی دے گا، لیکن ماں چپکے سے بلا کے کھلا دے گی۔ لاکھ غصہ ہے ماں کو، ماں کے اندر اللہ نے نرمی رکھی، باپ کے اندر اللہ نے سختی رکھی۔ نیوٹرل اور فیز دونوں کی ضرورت، تب بچہ پروان۔ اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھیے۔ کسی کو پھوڑا نکلا ہو، اس پھوڑے کو خالی ایسا مرہم لگا کے سہلایا جائے، اچھا ہوگا؟ ارے بولیے، کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا؟ نہیں، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا، یعنی اس کی سرجری کرنی پڑے گی، جو فاسد مادہ ہے اس کو نکال لیا جائے، اب مرہم رکھا جائے۔ درشتی و نرمی بہم در بحث، جو فاسد کی جرہ ہو مرہم نے ہنس۔ ماں باپ کی مثال ایسی ہے جیسے آپریٹ کرنے والا ڈاکٹر پہلے چیرا لگاتا ہے، بعد میں مرہم رکھتا ہے، پہلے سختی پھر نرمی۔ تو اللہ نے ماں باپ دونوں کو رکھا ہے۔ باپ کی سختی بھی بچے کو ملنی چاہیے، ماں کی ممتا بھی ملنی چاہیے، تب بچہ معاشرے کا ایک صالح نوجوان بنے گا۔ محبت سے بھی بگڑ جائے گا، سختی سے بھی بگڑ جائے گا، دونوں بری۔ اس لیے ضرورت کیا ہے؟ ذمہ داری دونوں کی ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور یہ پہلی ذمہ داری، حدیث میں کہا گیا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ کہلوایا جائے۔ ہم لوگ تو آج کل نہ جانے کیا کیا سکھاتے ہیں، کوئی سکھاتا ہے آجا آجا، کوئی اور کچھ، کوئی اور کچھ، اس طرح کے الفاظ۔ آپ برا مت مانیے، ہم بھی اسی وقت کے ہیں، تو جو وقت کی چیزیں ہیں وہ تو ہم لوگوں کے کانوں میں بھی ڈلتی ہیں، ایسا تھوڑی ہم لوگ کوئی بین الارض والسماء معلق رہتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم معصوم سے بچے کو اللہ اللہ سکھلائیں گے تو ہم کو کیا مل جائے گا؟ آپ تو آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو سوچتا ہے ہم کو کیا ملے گا، سب سے پہلے تو بدل چاہتا۔ ایک بہت بڑے آدمی کا قول میں نقل کر رہا ہوں، نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب معصوم سا بچہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کی قدرت کو جلال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے بتاؤ؟ اللہ اگر ہم کو میدان محشر میں بخش دے، معاف کر دے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ یہ ہے دیکھیے وہ اللہ اللہ کہلوانے کا فائدہ۔ اور آگے بولنے لگے، اس کو ادعیہ معصورہ سکھلائی جائے، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، ضرورتوں کی دعا، تاکہ اس کا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کی فکر کی جائے، اس کی فکر کی جائے۔
یہ فکر تو ماں باپ کریں گے نا، نہ کہ مکتب کا معلم، محلے کا امام۔ اور آگے بڑھ جائے تو اب اس کو کسی دینی ادارے سے جوڑا جائے، اب اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ آج ہم جس قرآن کی نسبت سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے اب اس قرآن کی تعلیم کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ مکتب میں ہوگی، مدرسے میں ہوگی۔ تو جہاں تعلیم ہو رہی ہو وہ ہماری ضرورت ہے، ہم کو قرآن کریم کی تعلیم دلانا۔ اب آپ کہیں بچہ ہمارا قرآن پڑھے گا تو ہم کو کیا ملے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیا، من قرأ، جس نے بھی پڑھا، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی ہو، کسی کی تخصیص تو ہے نہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بھی اللہ کی کتاب کا، جس نے بھی اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیا، اس کو کیا ملے گا؟ ارے بولیے، ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی اللہ کے فضل سے 10 گنا ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے، میم ایک تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکی ملتی۔ کتنی ملتی ہے؟ ارے بولیے ذرا، معلوم ہو کہ بیدار ہیں۔ 30 نیکی ملتی ہے، اور نیکیوں کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم میزان عمل پہ کھڑے ہوں گے، جب قیامت میں اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے نا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں نا ہم قیامت کے دن کیا قائم کریں گے؟ ترازویں قائم کریں گے لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے۔ اس وقت ایک ایک نیکی کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ آدمی اپنی چہیتی بیوی کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے ساتھ جائے گا جس کی ممتا کی چھاؤں میں پروان چڑھا ہے، ایسی ماں کے پاس جائے گا، باپ کی شفقت کے پاس جائے گا، بھائی اور بہنوں کی محبت کے پاس جائے گا، لیکن کوئی ایک نیکی، ارے بولیے، جو قرآن کہہ رہا ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ بیوی، یہ بچے، جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی قربان کر رہے ہیں، ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت اندازہ ہوگا ایک نیکی کی قیمت کیا ہے۔ یہ ہے نیکیوں کی قیمت۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں، فلائٹ کا ٹکٹ نکال رہے ہوں اور 3 روپیہ 2 روپیہ نہ ہو، دے دیں گے وہ ٹکٹ؟ ارے بولیے جی، دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا 2 روپے کی ویلیو کیا ہے۔ لڑکے 5 روپے کی ٹافی کھا لیتے، لیکن اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ کا 2 روپے کم ہو رہا ہو۔ نیکیوں کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ نام اعمال پہ جہاں تولا جائے گا وہاں حاضر ہوں گے۔ اس وقت اندازہ ہوگا ایک نیکی کی ویلیو کیا ہے۔ پورا خاندان نہیں دے گا، تب اندازہ ہوگا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ جس نے بھی اللہ کے کلام کو پڑھا، ہر حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی ملی۔ اب یہ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، اندازہ لگائیے 6666 آیتیں جنہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں، انہوں نے کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا ہوگا تب جا کے ان کے سینوں میں محفوظ ہوئی ہیں۔ کتنی نیکیاں ان کے پاس ہیں؟ کیلکولیٹر کام کرے گا؟ ارے کوئی حساب کتاب کام کرے گا؟ اور فضیلت کی بات بتا دوں، آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا جمع ہو جاؤ۔ آس پاس جو صحابہ اکرام جو اکٹھا ہو گئے، آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے ثلث قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو صحابہ کرام جمع ہوئے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھ دیا، گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب صحابہ کرام سوچنے لگے، آپس میں بلکہ بات چیت کرنے لگے کہ لگتا ہے آپ کو کوئی ضرورت تھی تو آپ سورہ اخلاص سنا کے گھر میں چلے گئے، کسی نے اور کوئی تعبیر کی، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان تک بھی پہنچ گئی۔
آپ دوبارہ گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ثلث قرآن سنانا چاہتا ہوں نا، وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، یہ جو سورہ اخلاص ہے دیکھنے میں 2 سطر پر مشتمل ہے، یہ ثواب کے اعتبار سے 10 پارے کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ اگر چاہ لیں تو ایک 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنے قرآن کے برابر ہم روزانہ اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی رائے گاہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتائیے، ارے ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کہ جب سورہ اخلاص کے پڑھنے پر 10 پارے کے برابر ثواب، ترمذی کی روایت ہے جو ٹکڑا میں نے جو پیش کیا ہے، اب اندازہ لگائیے اگر آدمی 10 پارہ پڑھے گا تو کیا ثواب ملے گا، اور پورا قرآن پڑھے گا تو کیا ثواب ملے گا۔ معلوم یہ ہوا قرآن پڑھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اب آ جائیے قرآن کے حفظ کرنے پر کیا ثواب ہے۔ ارے کم سے کم آدمی تفصیل سنتا ہے، نیٹ پاس کریں گے تو یہ MBBS کا داخلہ مل جائے گا اور فیس فری ہو جائے گا۔ اگر حافظ قرآن ہو جائے تو کیا ثواب ہے۔ روایت ہے من قرأ القرآن وحفظه ادخله الله الجنہ وشفعه في 10 من اہل بیتہ كلهم قد 11 لوگوں کی۔ اب ایک بات اور سمجھیے، اب آپ دیکھیے کہ یہ حافظ قرآن کہاں پیدا ہوتے ہیں، ارے کہاں پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ چلیے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مسجد میں پڑھتے ہیں، مکتب میں پڑھتے ہیں اور مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ کارخانے ہیں جہاں یہ حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں، جہاں یہ حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، جیسے فیکٹری کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے؟ 3 ڈگری بخار ہے، گھر میں اپنے بچے کو لٹائے رہے گا کہ جانے دو بخار خود بخود اتر جائے گا، کہ یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ چیک اپ یہ چیک اپ یہ چیک اپ، بخار کیوں نہیں اتر رہا، کیا بات ہے؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کیوں؟ ڈاکٹر کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے، چیک اپ کو ضرورت سمجھ رہا ہے۔ ایسے ہی میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ ادارے ہماری ضرورت ہے، ہم کو ان کی ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا، میں عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، تحدیث بن نعمت کے طریقے پر بتا رہا ہوں۔ میں اپنے بچوں کو خود الحمدللہ مثالاً پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم اپنے باپ کی 4 اولاد ہیں، چاروں حافظ ہیں، چاروں حافظ ہیں، چاروں فاضل دارالعلوم ہیں، باپ بیٹے ہم لوگ 5 قاسمی ہیں، 4 مفتی ہیں ہم لوگ، 5 عالم، 5 عالم ہیں، اور ہمارے 3-4 میں عالم ہو جاؤ او متعلمن، یعنی عالم کا مطلب سکھلانے والے بن جاؤ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بغیر سیکھے سکھا نہیں سکتے۔ اس کو مثال سے سمجھاؤ، ایک جگ ہے آپ کے ہاتھ میں خالی ہے، آپ ذرا ایسا جھکائیے، دودھ گرے گا؟ ارے بولیے، ہاں؟ شہد؟ زمزم کا پانی؟ کیوں خالی ہے نا؟ دیکھیے کتنے ہوشیار لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ایک جگ اگر خالی ہے، چاہے جتنا الٹو پلٹو کچھ نہیں گرے گا۔ اگر ایک آدمی عالم بننا چاہتا ہے، بغیر متعلم بنے عالم نہیں ہو سکتا، بغیر سیکھے سکھا نہیں سکتا۔ معلوم ہوا عالم بننا ہے تو پہلے متعلم ہونا پڑے گا۔ تو اردو عالمن، یا تو تم لوگوں کو سکھلانے والے بن جاؤ، اگر سکھلانے والے نہیں ہو تو متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بنو۔ اردو عالمن او متعلمن۔ تیسری بات، اگر عالم متعلم دونوں نہیں ہیں، او مستمعن۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو کیا آپ لوگ، بڑے ہی ادب سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اپنے جج صاحب کو تو امام بنا دیں گے تراویح کا؟ ارے بولیے، پر سجدہ کرتے ہیں، قوما کرنے پر قوما کرتے ہیں، جلسہ کرنے پر جلسہ۔ ہم کو آپس میں بھائی چارہ سکھاتے ہیں، ہم کو آپس میں اگر ہاتھ کا یہ عضو الگ کر دیا جائے کہونی سے، یہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بعد
ابھی ہم نے ماشاءاللہ مفتی صاحب کی باتیں سنی، اللہ ان کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل مسئلہ عمل کا ہے، معلومات کا نہیں ہے۔ عمل آئے گا زندگیوں میں تو اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوں گے، عمل نہیں آیا، معلومات ہوئی تو اس کے اثرات ظاہر نہیں، بلکہ یہ چیزیں حجت بنیں گی۔ اب ماشاءاللہ ہماری جو ماں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، باتیں سنی، ہمارے حضرت کی باتیں سنی ہیں، ماں بہنوں نے فیصلہ کرے ہیں، اسی سے انہی کے ذریعے سے معاشرہ بنے گا، اور معاشرے میں تبدیلی آئے گی جب ہماری ماں بہنیں اس بات کا عزم ارادے کر لیں۔ جیسے حضرت نے ساری باتیں فرمائیں، دینی تعلیم بھی اور عصری تعلیم بھی۔ میں نے ابھی نظام الدین میں بات سنی، میں نے ہمارے مفتی ظہیر صاحب دامت برکاتہم جو ہتھوڑا مدرسے میں کچھ دن معلم بھی رہے، استاد بھی رہے، انہوں نے ایک بات بتائی کہ بچے عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے، جو ہم نے سنا ہے باتیں، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو۔ تو حضرت نے بہت عجیب بات کہی، میں نے تو پہلی بار سنا، کہا بچہ اس وقت جب نوٹوں کو پہچاننے لگے، 10 اور 20 میں فرق اس کو محسوس ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ یہ جو ہے ہماری ماں بہنیں سنیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہم ان کو محبت میں پیار میں سلاتے ہیں اور ان کو ترغیب نہیں دیتے، اس کے بارے میں ہم طے کریں۔ انشاءاللہ یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، اپنے گھر کی تربیت، اپنے گھر کو بچوں کا نظام کا صحیح کرنا، جو ہمارے حضرات کی، ہمارے بزرگوں کی منشا ہے، اور حضرت نے ساری علم، گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں، قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں، ہمارے گھر مسجدوں کا نمونہ بن جائے۔ میرے دوست، میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں، یہ آپ تک یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے دل میں بات ڈالی ہے، میں بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر جو ہمارے حضرت نے فرمائی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان عمل کی وجہ سے دنیا میں ایک تو اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، اور جو ہے ہمارا جو ماحول تبدیل ہوگا، اور جو ہے زندگیوں میں جیسا فرمائے، اگر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ الحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انک انت العز الاکرم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم ولا تدع لی ذنبا الا غفرتها ولا ہما الا فرجتها ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین ویا راحم المساکین ویا ذو القوة المتین ویا رب العالمین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ انکا تعلم الخیانۃ العین وما تخفی الصدور یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو سنو کو معاف فرما، بے شک ہم گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، مجرم ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں دین کی ایسی مبارک دین عطا فرمایا تھا، اس کی ہم نے قدردانی نہیں کی۔ یا اللہ ہمارے اس گناہ جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ اپنا ذاتی تعلق ہم سب کو نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی لائی پاکیزہ زندگی کو عام فرما۔ یا ارحم الراحمین سنتوں پہ یا اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کفر سے، شرک سے، بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے ہدایت مقدر فرما۔ آپ کے خزانے کی جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ ہدایت ہے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔
ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، حضور والی پاک مدارسوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دارالعلوم کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ تیرے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور تیرے ہی کرنے سے سب کچھ ہوا ہے، اور تیرے ہی کرنے سے سب کچھ ہوگا۔ اے ارحم الراحمین، عافیت والی زندگی ہر ایک کو نصیب فرما۔ ہم سب کو یا اللہ دین پر ایمان پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن کو قائم فرما، انصاف کو قائم فرما، ظلم کو ختم فرما، آپس میں بھائی چارگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ایک دوسرے کا غم گسار یا اللہ ہم کو بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ایک دوسرے کے ہم کام ہیں ایسی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاک روزی عطا فرما۔ حرام سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال روزی کے یا اللہ فیصلے فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بے نکاحی ہیں انہیں بہترین جوڑے نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنی اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اس جلسے کو بے حد قبول فرما۔ یا اللہ جلسے کے منتظمین کو قبول فرما۔ مدارس اور مکاتب میں اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ یا اللہ ہماری نیتیں درست فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ یا اللہ ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری سب سے بڑی حاجت یا اللہ ہدایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے ہدایت مقدر فرما۔ یا ارحم الراحمین، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ بہت کمزور ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، نصرت فرما، دستگیری فرما، رہبری فرما۔ یا اللہ آنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرات